الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ذریعے جاری ہونے والا قوم جنات نامی یہ سلسلہ الحمدللہ ایک بار پھر اس کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے قسط میں الحمدللہ آپ کو جنات سے متعلق اہم مستند معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی انشاءاللہ اہم ترین معلومات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سلسلے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی معلومات فراہم کی جائیں جو کہ درست ہوں، ورنہ فی زمانہ جو حالات ہیں اس میں لوگوں کو درست معلومات نہیں ہوتی، اور اکثر جو معلومات ہے وہ یا تو رسائل کے ذریعے، جرائد یا مختلف قسم کی کہانیاں جھوٹی سچی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے لوگ جنات سے متعلق معلومات لیتے چلے جاتے ہیں، اور بس اس میں زیادہ تر ان کو بس ایک ڈراؤنی، خوفناک مخلوق، ظالم ہوتے ہیں، اس طرح بتایا جاتا ہے۔ تو اس سے پڑھ کر سن کر لوگ مطلب ہے کہ جنات سے متعلق ایک دل میں خوف بٹھا لیتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو معاذ اللہ جنات کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں کہ جنات انسانی وہم ہے، جبکہ جنات کے وجود کا ثبوت قرآن و حدیث سے، تو جنات کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو اس سے مطلب ہے کہ اس اہم ترین سلسلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو آج کچھ ایسے واقعات بتائے جائیں، کچھ ایسی معلومات فراہم کی جائے جس سے پتہ چلے کہ کیا جنات انسان کو اغوا بھی کر لیتے ہیں، اور اغوا ہونے کے بعد ان سے کس طرح نجات کی صورتیں بنتی ہیں، کس طرح اگر یہ تکلیف پہنچنے پر تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور علی نور ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کثیر روایات سے ثابت ہے کہ جنات انسان کو اغوا بھی کر لیتے، جیسا کہ ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو ان کو جنات نے اغوا کر لیا اور کئی سال تک غائب رکھا۔ پھر وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے جنات پکڑ کر لے گئے تھے اور ایک زمانے تک ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد مسلمان جنات نے ان جنات سے جہاد کیا اور ان سے بہت سے افراد کے ساتھ مجھے بھی قید کر لیا۔ انہوں نے مجھ سے میرا دین دریافت کیا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ میں نے کہا اسلام۔ مسلمان جنات آپس میں کہنے لگے یہ ہمارے دین پر ہے، اس کو قید کرنا مناسب نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے اختیار دے دیا کہ چاہے میں ان کے پاس قیام کروں یا اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جاؤں۔ میں نے گھر آنے کو اختیار کر لیا تو جنات مجھے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ لے آئے۔ پتہ چلا کہ جنات اس طرح لے گئے لیکن ان کی رہائی کی صورت بھی بن گئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا نصر بھارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں ہمارا ایک کنواں تھا، میں نے اپنی ایک بیٹی کو ایک پیالہ دے کر پانی لینے کے لیے بھیجا۔ بہت دیر گزر گئی، وہ لوٹ کر نہ آئی۔ ہم نے اس کو بہت تلاشا مگر ناکام رہے، یہاں تک کہ ہمیں اس کے ملنے کی امید نہ رہی۔ اللہ کی قسم، ایک رات میں اپنے سائبان کے نیچے بیٹھا تھا کہ مجھے دور سے ایک سایہ نظر آیا۔ جب وہ سایہ تھوڑا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ میری بیٹی تھی۔
میں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا تم میری بیٹی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی تم کہاں تھی؟ اس نے کہا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک رات کنویں پر بھیجا تھا، وہاں سے مجھے ایک جن نے پکڑ لیا اور مجھے اڑا کر لے گیا۔ میں اس کے پاس اس وقت تک رہی کہ اس کے اور جنوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ واقع ہوئی، تو اس جن نے میرے ساتھ عہد کیا کہ اگر وہ ان پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے آپ کے پاس واپس لوٹا دے گا۔ چنانچہ وہ کامیاب ہوا اور مجھے آپ کے پاس لوٹا دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ذرا غور سے دیکھا تو اس کا رنگ سانولا ہو چکا تھا، اس کے بال کم ہو گئے اور انتہائی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کی صحت بحال ہو گئی۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا، تم نے اس کا نکاح کر دیا۔ اس جن نے اپنے اس لڑکی کے درمیان ایک علامت مقرر کر رکھی تھی کہ جب اسے ضرورت پڑے تو اس جن کو بلا لے۔ جب اس کا شوہر اس لڑکی کو دیکھتا وہ شک کرتا کہ وہ کسی کو اشارہ کر رہی ہے اور اسے برا بھلا کہتا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی سے کہا تو شیطان جن ہے، انسان نہیں ہے۔ اس لڑکی نے اس مقررہ علامت کے ذریعے اشارہ کیا تو اس کے شوہر کو ایک پکارنے والی آواز سنائی دی، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تو اس کی طرف بڑھا تو میں تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس کی حفاظت کی ہے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنے دین کے اعتبار سے اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو اس جوان نے کہا تو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، ہم بھی تو تمہیں دیکھیں۔ اس نے کہا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، ہم خود تو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ جیسا کہ جنات خود تو دیکھ لیتے ہیں لیکن جنات کو ہر ایک نہیں دیکھ سکتا، جن نظر نہیں آتے۔ ہم سطح زمین کے نیچے رہیں، ہمارا ہر ایک بڑھاپے سے اپنے گھٹنوں تک پہنچ کر دوبارہ جوان ہو جائے۔ تو میرے میٹھی میٹھی سے پتہ چلا کہ دیکھیں کس طرح جنات اغوا کر لیتے ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ جنات اغوا کرتے ہیں، لے جاتے ہیں اور واپس چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ جیسا کہ جنوں کی دنیا کا ایک واقعہ کہ ایک بچے کو کس طرح جنات اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ آئیے آپ کو میں سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اس سے پہلے میں ایک اور ایسا واقعہ عرض کر دوں جس میں قتل جن کا کیا گیا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اغوا کر لیا گیا۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ القوی ایک بار مشغول تلاوت قرآن تھے کہ ایک سانپ نظر آیا، آپ نے اسے مار ڈالا۔ دراصل وہ سانپ نہیں بلکہ جن تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جن آئے اور شاہ صاحب کو اٹھا کر لے گئے اور ان کو جنات کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ مدعی نے بادشاہ کے روبرو فریاد کی کہ شاہ صاحب نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہم خون کا بدلہ خون چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے جب تصدیق کر لی کہ واقعی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ کی شکل میں گزرنے والے جن کو مار دیا ہے تو شاہ صاحب کے قتل کا حکم صادر کرنے ہی والا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہ حکم دینے والا تھا کہ وہاں موجود ایک بوڑھے جن نے کہا میں نے تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جس کا قتل کرنا جائز نہ ہو مگر وہ ایسی قوم کی وضع میں ہو، ایسی قوم کی صورت اختیار کی ہو جس کا قتل کیا جانا جائز ہے، تو اس سے اگر کوئی قتل کر دے تو اس کا خون معاف ہے۔ چونکہ مدعی جن صاحب کا فرزند سانپ کی شکل میں تھا اور سانپ کو مار دینا جائز ہے، اس لیے شاہ صاحب نے اس کو سانپ سمجھ کر مار دیا ہے، لہذا شاہ صاحب پر قصاص نہیں۔ یہ حدیث پاک سن کر جنات کے بادشاہ نے شاہ صاحب کو باعزت بری کر دیا اور ان دونوں جنات نے شاہ صاحب کو ان کی جگہ پہنچا دیا۔ دیکھا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو کہ اغوا کرنے کے بعد کس طرح وہاں پر حدیث مبارکہ کی برکت سے وہ ان کو رہائی کی ایک صورت بن گئی۔ اب آئیے آپ بے چینی کے ساتھ وہ جنوں کی دنیا سے متعلق سننے کے لیے بے قرار ہوں گے، آئیے سنیے۔
باب الاسلام سندھ لطیفہ آباد نمبر 7 حیدرآباد کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میرا 16 سالہ بیٹا قرآن پاک حفظ کر رہا تھا. اس نے 26 پارے حفظ کر لیے تھے مگر بقیہ پارے حفظ کرنے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی. وہ کسی نہ کسی بہانے مدرسے سے چھٹی کر لیتے تھے. ایک صبح جب گھر والے جاگے تو دیکھا کہ میرا بیٹا گھر میں موجود نہیں ہے. اس کے اس طرح اچانک غائب ہونے پر گھر والے شدید پریشان تھے. ہر کوئی اس کی تلاش میں لگ گیا لیکن وہ نہیں ملا. دوپہر تقریباً 1 بجے وہ گھر میں داخل ہوا. جب اس سے پوچھا گیا کہ کہاں گئے تھے، لاکھ جتن کے باوجود اس نے کوئی جواب نہ دیا. دوسری صبح پھر وہ غائب تھے. گھر میں کوہرام مچ گیا. میری بیٹی نے انکشاف کیا کہ بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ میں جنوں کی دنیا میں جاتا ہوں، وہاں جنوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. وہ مجھے ناشتہ بھی کراتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں. وہاں پہ بڑے بڑے خوبصورت تالاب ہیں جن میں بہت ہی پیاری رنگ برنگ کی مچھلیاں ہوتی ہیں. وہاں دیگر جنات بھی میرا دل بہلاتے ہیں. بہرحال اس مرتبہ بھی وہ خود ہی لوٹ کر گھر آیا. اب تو اس کا معمول بن گیا کہ رات کے کسی حصے میں غائب ہو جاتا اور پھر دن میں کسی وقت لوٹ آتا. کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے. ہم نے گھر کے دروازے پہ تالا ڈالا مگر اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا. ایک رات میں جاگ کر انتظار کرتا رہا کہ دیکھو تو صحیح غائب کس طرح ہوتا ہے. رات کے کم و بیش 2 بجے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جیسے کسی انجانے وجود نے بیدار کیا ہو. وہ اپنے بستر سے اٹھا اور پر اسرار انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمے قدموں کے ساتھ کھڑکی کی طرف بڑھا. کھڑکی کے پاس پہنچ کر وہ ایک دم رک گیا اور خوفزدہ نگاہوں سے کھڑکی کو دیکھنے لگا. میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا رک کیوں گئے؟ جواباً اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور میرے سوال کا جواب دیے بغیر سر جھکا کر اپنے بستر کی طرف چل دیا. میں اس کی رکاوٹ کا معاملہ سمجھ گیا کہ کھڑکی پر حیدر آباد کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا عبد الوہاب المعروف سخی سلطان علیہ رحمۃ اللہ المنان کے مزار مبارک کی چادر شریف لگی ہوئی تھی. شاید اسی سبب سے جنات اپنے ساتھ لے جانے سے قاصر رہے. اس سے اگلی رات کم و بیش 3:30 بجے جب میری آنکھ کھلی تو پھر غائب تھا. میں اسی وقت اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور مختلف جگہوں پر تلاش کرتا ہوا لطیفہ آباد نمبر 4 کے ایک گوٹھ کے قریب پہنچا جس کے لیے مشہور ہے کہ یہاں ایک پرانے بڑ کے درخت پر جنات کا بسیرا ہے. میں بیٹے کی فکر میں اس ویران جگہ پہنچ گیا لیکن اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا. میری حالت ایسی تھی کہ پتا کھڑکے دل دھڑکے مگر میرے بیٹے کی محبت نے مجھے روک رکھا تھا. میں مایوس ہو کر لوٹنا ہی چاہتا تھا کہ کچھ فاصلے پر مجھے میرا بیٹا دکھائی دیا. وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا. میں اسے لے کر گھر پہنچا. ہم نے مختلف عاملین سے علاج کرایا مگر کوئی پائیدار حل نہ نکل سکا. ایک دن میری ملاقات مدرسۃ المدینہ کے ناظم صاحب سے ہوئی. میں نے انہیں اپنی پریشانی کے بارے میں آگاہ کیا تو انہوں نے مجلس سے مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطے کا مشورہ دیا. میں فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن حیدرآباد جو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے وہاں پہنچا اور بستے کے ذمہ داران کو سارا معاملہ بتا دیا. انہوں نے تعویذات عطاریہ دینے کے ساتھ کاٹ کرنے کی ترکیب بھی بنائی اور پلیٹیں بھی لکھ کر دی. الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے میرا بیٹا اس دن کے بعد سے گھر سے غائب نہیں ہوا اور اس نے باقاعدگی سے مدرسے جانا بھی شروع کر دیا اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں عالم کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہے. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے کی برکت سے کس طرح جنوں کی دنیا میں جانے والا وہ بچہ اس کو اس سے نجات ملی. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو، جنات کے معاملات ہوں یا کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، یہ یاد رکھیں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر صرف جنوں کا علاج نہیں کیا جاتا کہ جن پہ جنات کا سایہ ہو گیا تو اس کا علاج کیا، یہی نہیں ہے بلکہ بے شمار مطلب ہے کہ امراض، جیسا کہ آپ آج کل ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی کے بہت زیادہ مطلب ہے کہ امراض لوگوں کو ہو رہے ہیں اور اس میں
زیادہ تر مطلب ہے کہ لوگ علاج نہیں کرا پاتے ہیں، بہت مہنگا علاج بھی ہوتا ہے، تو ہیپاٹائٹس سی بی اس طرح کے علاج بھی الحمدللہ کیے جاتے ہیں، مخصوص اس کا علاج ہے۔ تو آپ کے قریب جہاں بھی جس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کے قریب معلومات کیجئے، دعوت اسلامی کے تحت وہاں پر الحمدللہ مدرسہ اپنے مجلس سے مکتوبات و تعویذات تاریخ کے بستے لگائے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، اور الحمدللہ تقریباً ماہانہ 2.5 لاکھ کے قریب اوراد و تعویذات دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ہیپاٹائٹس بی کا جیسے میں تذکرہ چلا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں یا پڑوس میں کہیں ہیپاٹائٹس سی بی کے مریض ہوں، تو تعویذات تاریخ کی برکت بھی بتاتا چلوں ایک اور، کہ ایک اسلامی بھائی کے والد کو ہیپاٹائٹس بی ہو گیا، انہوں نے گھر والوں سے چھپا رکھا تھا، ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ اب ان کا مطلب ہے کہ بچنا مشکل ہے، اور ان کا جگر جو ہے وہ سکڑ چکا ہے۔ خیر وہ علاج کرواتے رہے بیچارے، ایک روز مطلب ہے کہ ان کے والد کی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ہسپتال لے جانا پڑا، آخر کار ان کے والد جو تھے ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ بے ہوش ہو کر کومے میں چلے گئے، اور ان کا پیٹ بھی پھول گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے تعویذات اتاری کا علاج شروع کروا دیا تھا، اور تعویذات اتاری کے بستے پر باقاعدہ پلیٹیں وغیرہ پلانے کا سلسلہ ہوتا ہے، جو 41 دن کا کورس ہوتا ہے کم از کم، تو وہ 40 دن 41 دن پلیٹیں کنٹینیو پلائی جاتی ہیں، ناغا نہیں کرنا پڑتا، اگر ناغا ہو جائے تو دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مطلب جب والد صاحب بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی چند دنوں کے مہمان ہیں، تو ہم نے کیا کیا کہ وہ پلیٹیں جو منہ میں کھانے کی نلکی تھی اس کے ذریعے جب پانی وغیرہ دیتے تھے تو پلیٹ میں ہی پانی وہ دھو کر اس کو پلیٹ کا پانی بھی دے دیتے تھے، اتنا مطلب ان کو یقین تھا الحمدللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اچانک والد صاحب نے آنکھیں کھول دی اور ہوش میں آ گئے، ڈاکٹر بھی حیران، سارے لوگ مطلب ہے کہ حیران کہ یہ، اور طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ تو بہن نے بتایا کہ جس دن والد صاحب نے آنکھیں کھولی ہیں الحمدللہ تعویذات اتاریہ کے بستے پر جو پلیٹیں دی جاتی ہیں، اس پلیٹ کا آج جو 40ویں پلیٹ تھی، جیسے ہی کورس پورا ہوا الحمدللہ والد صاحب نے آنکھیں کھول دی، اور الحمدللہ کچھ ہی عرصے بعد وہ مطلب ہے کہ اپنے جو دکان تھی کپڑے کی اس پر بیٹھے ہوئے نظر آئے اور وہاں پر کام کاج کرتے ہوئے نظر آئے، اتنی صحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو صبر شفا اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ تمام اسباب ہیں۔ تو یہاں مطلب تعویذات اتاری کے بستے پہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ مطلب ہے کوئی ایسے مشکل پیش آتی ہے، آپ کسی طرح کی بھی گھر کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کے اڑوس پڑوس میں یقیناً بیچارے پریشان حال بتاتے رہتے ہوں گے، اور آج کل تو حالات ایسے کہ علاج کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے، تو آپ کسی کو مطلب مشورہ دے دیں خیر خواہی کے مقدس جذبے کے تحت، اور وہ مطلب جا کر اگر اپنے بچے کا علاج کراتے ہیں، اپنی والدہ کا علاج کراتے ہیں اور ان کو صحت ملتی ہے، تو سب پر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو نیت کر لیجیے آئندہ تعویذات اتاری کے بستے سے اس انداز سے اگر معاملہ کہیں ہوا تو انشاءاللہ ضرور رابطہ کریں گے، اور رابطہ کرنے کا مشورہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے سمجھ تو بتایا ہی جا رہا تھا کہ جنات کے اغوا کرنے کے معاملات، تو جیسے میں نے پہلے قسط میں بھی بتایا تھا، اغوا کرنے کا سلسلہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اچانک سے جسے چاہے اغوا کر سکتے ہیں۔ مثال ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بار ایک گھر کے اندر وہ جھولا دیتے تھے بچے کو، تو بچہ لیٹا ہوا جھولا مطلب ہے کہ بغیر جھلائے خود ہی جھولنا شروع ہو جاتا تھا، پھر کچھ عرصے بعد دیکھا کہ بچے کو جھولے سے نکال لیا تو خالی جھولا ہل رہا ہے۔ انہی حالات میں مطلب اچانک ایک دن بچہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا اور جھولے میں لیٹے لیٹے غائب ہو گیا۔ بچہ غائب ہوا تو مطلب ہے کہ بہت پریشانی ہوئی، بیچارہ بہت کوشش کی، لیکن آخرکار 1 سال کم و بیش بعد جھولے میں اچانک بچہ خود ہی آ گیا، لیکن بہت کمزور ہو چکا تھا، اور کچھ عرصے بعد بیچارے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح بچے سے متعلق اغوا کے کہ وہ ایک گھر میں خاتون تھی، دادی تھی غالباً، وہ اپنے پوتے کو ڈرانے کے لیے کہ وہ روتا تھا، تنگ کرتا تھا، چھوٹا تھا، تو اس کو کہتے تھے خاموش ہو جا، چپ ہو جا، دیکھ بابا آ جائیں گے، دیکھ جن کو دے دوں گی، لے جن لے جا، لے جن لے جا، اس طرح کرتی تھی۔ تو ان کے گھر میں صحن تھا، اور بتاتے ہیں درخت بھی تھا ایک بڑا، تو ایک بار وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تو بچے نے کہا چپ ہو جا، نہیں لے جن لے جا، لے جن لے جا، ایسے جیسے کہا نا تو ایک دم بچہ ہاتھوں سے غائب ہو گیا، اور وہ مطلب شاید جن لے گئے واللہ عالم۔ تو یہ ہے کہ مطلب اس طرح کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے گھروں کے اندر، کہ اکثر گھروں میں مطلب اس طرح کی احتیاط نہیں کی جاتی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، چاہے جنات کے معاملات ہوں، چاہے کوئی بھی مسائل ہوں، ہر مسئلے کا حل جب ہم نے سن لیا کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، مشکلات دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے جو مصیبتوں کو دور کرتی ہے، مصیبتوں سے نجات دیتی ہے، آسانیاں پیدا فرماتی ہے،
تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی انداز سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے۔ آپ سوچیں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا بار بار کیوں ذہن دیا جاتا ہے؟ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی تحریک تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، جس میں رضائے رب الانام کے مدنی کام کا ذہن دیا جاتا ہے اور وہ طریقے بتائے جاتے ہیں جس کے ذریعے گناہوں سے بچا جا سکے۔ تو مدنی ماحول سے کسی نہ کسی انداز سے وابستہ رہیے، جیسے کہ آپ کے یہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ آپ کی قریبی مسجد میں اگر لگتا ہے تو آپ جائیے، صرف بالغان کے لیے مدرسہ ہے وہاں پر، صرف جو بالغ ہیں اور عمر زیادہ ہو گئی، قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور قرآن پاک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ہے اور اب یہ شرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جا کر قاری صاحب کے ساتھ کیسے پڑھوں گا، تو یہاں پر آپ کے ہم عمر اسلامی بھائی ہی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بچوں کو وہاں نہیں پڑھایا جاتا، بچوں کے لیے الگ مدارس ہیں۔ تو بالغان کے لیے عشاء کی نماز کا مدرسہ لگایا جاتا ہے اور آپ کی مصروفیات کے پیش نظر وہاں پر یہ ترکیب ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، آپ کو 2 4 5 گھنٹے نہیں لگیں گے، آپ جتنا وقت دے سکتے ہیں، 26 منٹ دے دیں، 12 منٹ کے لیے آ جائیں اور جا کر وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیجئے۔ وہاں آپ کو قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے، آپ کو انشاءاللہ وہ سنتیں بھی سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ وہاں پر آپ کو اچھے اچھے مدنی تحفے بھی پیش کیے جائیں گے، آپ کی نماز بھی درست کروانے کے سلسلے ہوں گے۔ تو اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر آپ کو شاید ہو کہ سبق یاد نہیں ہوا تو شاید وہ ڈانٹیں گے، تو ایسا معاملہ نہیں، نہ ڈانٹتے ہیں نہ مارتے ہیں، غلطی ہونے پر آپ کو کھڑا بھی نہیں کریں گے، ہاتھ بھی بلند نہیں کروائیں گے، نہ ہی مرغا بنائیں گے، اور فی سبیل اللہ۔ تو یہ سارے معاملات الحمدللہ وہاں پر کیے جاتے ہیں۔ تو آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کا جو سلسلہ ہے قریب مساجد میں، اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں پابندی کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ وقت اس کا محدود ہوتا ہے اور اس سلسلے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، تو آئندہ قسط کے لیے انشاءاللہ ہم اجازت چاہیں گے۔ اور یہ بتاتا چلوں آپ کو میں کہ آئندہ انشاءاللہ جو قسط ہوگی اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جنات کیا انسانوں کا قتل بھی کر دیتے ہیں، اور کیا جو گناہ گار بدکار ہوتے ہیں اور جنات جب ان کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا جنات سزا دیتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اور ایک ایسا واقعہ کہ جو خودکشی تھا یا قتل، ایک معمہ تھا، اس کا کس طرح حل نکلا، انشاءاللہ یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آئندہ قسط کا انتظار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے، جنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ مدینے کے خوشبودار پھولوں کی طرح مہکتا رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ